ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر بلدیاتی نمائندوں نے حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی تقریب بھی ہو چکی ہے، لیکن انوکھا معاملہ دیکھا گیا. حلف برداری کے بعد کچھ اپوزیشن جماعتوں کے جو چیئرمینز ہیں یا وائس چیئرمینز ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. پولیس کی جانب سے تصدیق بھی کی گئی کہ پی ٹی آئی کے 4 لوگوں کو جو منتخب نمائندے ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد چھوڑ دیا گیا. جبکہ جماعت اسلامی کا نیریٹو یہ تھا کہ جان بوجھ کے یہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور حلف برداری سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں، 60 نمائندے ایسے ہیں، 1460 لوگ جو ہیں الیکٹڈ، ان میں سے 1400 لوگ جو ہے وہ حلف اٹھا چکے ہیں. 60 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا ہے، ان میں سے زیادہ تر تعداد پی ٹی آئی کے نمائندوں کی ہے. تو جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ان کا ساتھ لینا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں اور اپنی ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں بلدیات کے اندر، وہ نہیں ہو سکے. جبکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم ان نمائندوں کو 9 مئی کے مقدمات کی بیس پر اٹھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے. بہرحال حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی حلف اٹھا چکے، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا. گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں اس وقت جماعت اسلامی سے. ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے، رہنما جماعت اسلامی ہے. سیف الدین صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ حلف برداری کی تقریب ہو چکی ہے، حافظ صاحب حلف اٹھا چکے ہیں. وہ جو خواب دیکھا تھا الیکشن سے پہلے جماعت اسلامی نے میئرشپ کا، اور تواتر کے ساتھ مسلسل اس بات کا تذکرہ کیا گیا، اور اب تو پریس کانفرنس کے اندر بھی سندھ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بھی تذکرہ یہی کرتے ہیں کہ حافظ صاحب جو ہے وہ میئر لگا کے جو حافظ صاحب کا نام لیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اسٹریٹجی پوری بنا لی ہے، کوئی چینج تو نہیں ہوئی ہے اسٹریٹجی کہ کس طرح سے میئرشپ کی طرف جانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بلال بھائی، دیکھیں اس میں اسٹریٹجی کی کیا بات ہے. کراچی کے اندر جو لوگوں کی رائے ہے وہ بالکل دیوار پر لکھا ہوا ہے. کراچی کے سب سے زیادہ ووٹس جماعت اسلامی کو پڑے، اچھا، دوسرے نمبر دیوار پر پہ پی یہ ٹی بھی آئی کو لکھا ہوا ہے پڑے. حل صرف جماعت اسلامی، ہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے. اور ہے بھی حل صرف جماعت اسلامی. یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی یہی بات جانتے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی 15 سال سے کراچی میں حکومت کر رہی ہے. 4 سال وسیم اختر صاحب میئر رہے، باقی تو سارا انہی کے پاس ہے. لیکن وہ اس کا کراچی کو کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکے، مسئلے بڑھائے انہوں نے. تو الحمدللہ یہ بات طے شدہ ہے. نعمت اللہ خان صاحب ہوں یا عبدالستار افغانی صاحب ہوں، تو حل تو صرف جماعت اسلامی ہے. اور کراچی کے لوگوں نے اپنے ووٹوں کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے، جس نے کراچی کے وسائل پر اور کراچی کے اختیارات پر نظریں لگا رکھی ہیں، اس نے اپنی دھاندلی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا انتخابات سے، 15 جنوری کے انتخابات سے جو شروع کیا تھا وہ اب تک جاری ہے. 15 جنوری کے انتخابات میں انہوں نے بہت ساری سیٹوں پر قبضہ کیا، دھاندلی کی، آر او سے رزلٹ تبدیل کرائے، ساری کی ساری بے ایمانی کی، اور الیکشن کمیشن نے ان کو بھرپور معاونت فراہم کی. اچھا، یہ سلسلہ رکا نہیں. جب ان کی دیکھا کہ ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی، اور پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا، تو ان کے طوطے اڑ گئے اور راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، اور میئر حافظ نعیم الرحمان ان کے منہ سے ہر جگہ نکلنا شروع ہو گیا. اب انہوں نے دیکھیں اتنا گھٹیا کنڈا اختیار کیا ہے یہ والا کہ بھائی جو بھی واقعات 9 مئی کے ہوئے ہیں ظاہر قابل مذمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی آڑ میں اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو الیکٹڈ چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، ان کو ان کے چھوڑ گھروں دیا پہ گیا چھاپے مار رہے ہے، ہیں. پولیس نے تصدیق کی ہے، کچھ گھنٹوں بعد چھوڑ دیا ان کو. دیکھیے یہ لیکن کتنی ہراسمنٹ ہے. میں نے خود چیئرمین کا حلف اٹھایا ہے. کل میں چنیسر ٹاؤن کی حلف برداری میں موجود تھا. آپ دیکھیے جو پی ٹی آئی کا چیئرمین اور وائس چیئرمین آئے، ان کو دروازے سے، کونسل ہال کے دروازے سے پکڑ کے پی ٹی آئی کے کونسل کے جو ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین ہے یوسف صاحب کے، ان کو لے گئے. جماعت اسلامی کے کونسلر کو لے گئے. پولیس کی پوری بھاری تعداد، اور چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا. آپ کا انیشل کامنٹ آ گیا. میں ذرا بہت سارے اور سوالات بھی ہیں آپ کی طرف آؤں گا. ہمیں جوائن کر چکے اقبال ساند ہیں، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ. اقبال صاحب، آپ کی وہ بات مجھے یاد ہے جو آپ نے اس پروگرام میں بیٹھ کر آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے کہی تھی کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ایسے ہیں منتخب نمائندے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، جس کے بعد اگلے دن بالکل ہوا تبدیل ہو چکی تھی. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ متحد ہونے کا ایک اندیا بھی دے دیا تھا. لیکن وہ مجھے آپ کی بات یاد ہے. کچھ ایسا ہی آج کے دور میں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، خبریں گردش میں ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ووٹ آپ کی طرف چلے جائے. سعید غنی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ 173 اسکور ہمارے پاس ہے، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا 193 اسکور ان کے پاس ہے. لیکن کیا پتا کہ 43 لوگوں میں سے تمام لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے یا نہیں. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم جی بلال، بہت شکریہ بھائی آپ کا بھی، میرے بھائی جماعت اسلامی کے ساتھی، ان کا بھی، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو السلام علیکم. بلال بات پتہ ہے بہت سادہ ہے. وہ مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا تھا
کہ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے. جماعت اسلامی والوں کو پی ٹی آئی کے دوستوں کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے, ان کی چوکیداری کرنی پڑ رہی ہے, ان کی پشت پناہی کرنی پڑ رہی ہے, اور ان کی جو نا دیکھ ریکھ کا بندوبست بھی کرنا پڑا. اور 2 دن پہلے تک سراج الحق صاحب جو ہے تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک انصاف کے لیے جو الفاظ کہہ رہے تھے وہ میرے بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک میں اپنی بات میں نے کی تھی آپ کے 2 بار پروگرام میں نے کہا تھا کہ میں اب تو یہ کہہ رہا ہوں تحریک انصاف تو چھوڑیں, اب تو جماعت اسلامی کے کچھ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے میئر کو ووٹ کریں گے. میں آپ کو اچھا یہ تو آج آپ نے ایک اور نئی بریکنگ نیوز دے دی. میں آپ کو نئی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. میں تو آپ کو پتا ہے نا میں ایسا پولیٹیکل ورکر ہوں, جو بات میرے علم میں ہوتی ہے میں اس کو چھپانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. بہرحال تحریک انصاف کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گے اور بہت بڑا ایک فارورڈ بلاک بنے گا, اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. وہ میجورٹی میں ہوگا اور وہ اپنی رائے کا ان کی رائے کا ہم سب کو احترام کرنا پڑے گا, اور اپنے وہ رائے جو ہے حق کی رائے دہی جو ہے وہ استعمال بھی کرے گا. اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو بیچارے تحریک انصاف کے فیصلے سے خوش نہ ہوں, جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہی نہ چاہتے ہوں اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا بھی نہ چاہتے ہوں, وہ شاید ووٹنگ کے اس عمل میں شامل نہ ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اقبال صاحب ایک سوال ہے یہاں پر, ایک فضا قائم کر دی گئی ہے یا فضا قائم ہو چکی ہے؟ غلطیاں ہوئی ہیں, پی ٹی آئی کے کچھ ایسے کارکنان ہیں جن کی وجہ سے 9 مئی کو جو چیزیں ہوئی ہیں اور واقعہ رونما ہوا, اس کے بعد مقدمات درج ہوئے ہیں. نیشنل سطح پہ بھی اگر بات کی جائے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے بھی فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے, لیکن ایک فضا جو قائم ہوئی ہے کہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہے. حلف برداری کی تقریب کے فوراً بعد جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے, اور 60 ایسے نمائندے ہیں اب تک منتخب بلدیاتی جنہوں نے حلف نہیں لیا, اس میں سے زیادہ تر تعداد ہے پی ٹی آئی کی. تو بعض گش ہو رہی ہے, خبریں گردش میں ہیں کہ یہ جان بوجھ کے پیپلز پارٹی سندھ حکومت کرا رہی ہے تاکہ جماعت اسلامی کا ساتھ نہ دے سکے پی ٹی آئی. دیکھیں بلال, میں بہت ساری چیزیں آپ سے کہہ دیتا ہوں, کھل کے کہہ دیتا ہوں, اور آپ سمجھدار صحافی ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں. میں کہتا ہوں جو ڈومیسٹک ہمارے چینل ہیں اس میں آپ کا اچھا نام ہے. میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے اس فیصلے سے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہے اس سے خوش نہیں ہوں گے اور اس سے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہ لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک جس کی تعداد جو ہے پی ٹی آئی کے نمبر سے زیادہ ہو وہ اپنا فیصلہ کرے اور وہ اپنی پسند سے دونوں میں سے کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دے اور اس کا میئر آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ کو اس طرف ایک طرف اور اشارہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی چوکیداری کرنا چھوڑ دیں, جماعت اسلامی کے دوست اپنے ووٹوں پر نظر رکھیں, ان کو محفوظ کریں, ان کو سیکیور کریں, ان کی چوکیداری کریں, نہ کہ پی ٹی آئی والوں کی کریں. ٹھیک ہے. بہرحال اقبال صاحب آپ بھی تھوڑا توقف رکھیے گا, اور سیف الدین صاحب آپ کے لیے خاص طور پر میں یہ شارٹ چلوا رہا ہوں, پروڈیوسر صاحب ذرا شارٹ چلائیے گا. پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی ہیں بلال غفار صاحب, انہوں نے بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے, ذرا پلیز آپ لوگ بھی سنیں. الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستانیوں. 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اریسٹ کیا گیا, جس کے نتیجے میں پورے ملک میں احتجاج ہوا اور اس احتجاج میں وائلنس ہوا. میں اس وائلنس کی مذمت کرتا ہوں اور جو ملک کے مختلف شہروں میں جو واقعات ہوئے اس کو کنڈیم کرتا ہوں, چاہے وہ جی ایچ کیو پہ جو واقعہ ہوا, اور کمانڈر کے آفس میں جو حملہ ہوا, یا جو شہداء کی جو مانیومنٹس ہیں ان کو جو نقصان پہنچایا گیا, یا جو میاں علی میں جو واقعہ ہوا, ان سے تمام واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. بحیثیت پاکستانی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اداروں کو نقصان. میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاست میں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے, اور ذاتی طور پہ میں کافی صدمے میں ہوں, رنج و غم میں ہوں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے استعفیٰ دیتا ہوں. میرے پاس جو عہدہ ہے مرکزی نائب صدر سے اس کا استعفیٰ دیتا ہوں, اور میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں, اور آئندہ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ سیاست نہیں کروں گا. لیکن بحیثیت پاکستانی اپنا جو ایک رول ہے, ایک پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا پازیٹیو رول لے کر کرتا رہوں گا, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد. تو ناظرین یہ تھے سابق صدر کراچی اور ایم پی اے سندھ اسمبلی کے یہ ایم پی اے ہیں بلال غفار. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, سیاست ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں, پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر چکے ہیں, اور دوبارہ سیاست میں
قدم نہ رکھنے کا بھی کہہ چکے ہیں۔ سیف الدین صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا، پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے منتخب اراکین ہیں، اراکین اسمبلی کی بات کر لی جائے یا پھر نیشنل اسمبلی کی بات کر لی جائے، وہ یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، پارٹی سے استعفے دے رہے ہیں۔ اب کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دینے پر تیار ہیں، آمادہ ہیں؟ دیکھیے، ان کو ووٹ ڈالنے کی آزادی دیجیے۔ ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پر جو یہ ناجائز پریشر ڈال رہے ہیں، پہلے تو شرمناک بات یہ ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اور حکومتی سیاسی پارٹی گھڑی گھڑی یہ کہے کہ مخالف پارٹی کے بہت سارے لوگ ہمارے رابطے میں آ گئے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کی سیاست میں سب لوگ جانتے ہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بائی ہک اور بائی کرک آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو ووٹ ڈالیں۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ خریداری کی کوشش ان کی ناکام ہوئی تو ان کے ہاتھ یہ 9 مئی والا موقع، سنہرا موقع ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں کہ اچھا، یہ چلیں سنہرے موقع پر ذرا سمجھ چاہوں گا، ایک جملہ آپ اور ادا کر دیں، آپ کی پارٹی کا نیریٹو بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ سنہرا موقع پیدا تو نہیں کیا گیا تھا نا سندھ حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے، سنہرا موقع یہ ہے، یہ تو غلطی تھی اس جماعت کی جس کا آپ ساتھ چاہ رہے ہیں اس وقت۔ ایک واقعہ کراچی میں ہوا، رینجرز کی چوکی جلانے کا شارع فیصل کے اوپر، نرسری پہ، ٹھیک ہے؟ اس میں 10 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ جو بھی ملوث ہیں، آپ پکڑ لیجئے ان کو۔ اچھا، ان کو جو پرووک کر رہے ہیں، جو اکسا رہے ہیں اس چیز پر، جو منظر عام پر آ چکے ویڈیوز، ان کو نہ پکڑیں؟ بالکل پکڑیں ان کو، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کراچی بھر کے جو یو سی چیئرمین ہیں اور یو سی کے وائس چیئرمین ہیں، جن پر اگر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، جو کسی ویڈیو کے اندر نہیں ہے، اچھا جنہیں آپ پکڑ بھی نہیں رہے، چھاپے مار رہے ہیں، اب یہ بتا رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑا اور شام کو چھوڑ دیا۔ تو بھائی کیوں پکڑا؟ اگر کوئی جرم تھا تو پکڑ کے جیل بھیج دیتے۔ دیکھیں، یہ تو لیگل رائٹ ہے نا، اگر شک ہے تو پکڑ سکتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا ہے، رکھا نہیں ہے کسٹڈی کے اندر۔ تو یہ گھر، مجھے بتائیے کہ کسی کے گھروں میں گھسنا، چھاپے مارنا، پکڑ کر لے جانا اور کونسل ہال سے پکڑ کر لے جانا، حلف برداری سے پہلے پکڑ کر لے جانا، حلف برداری کے عین بعد پکڑ کر لے جانا، یہ ساری چیزیں کیا بات ثابت کر رہی ہیں؟ یہ چیز ثابت کر رہی ہیں کہ آپ ان کو اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ اگر تمہیں چھوڑ تو دیا ہے ہم نے، لیکن اگر تم نے ووٹ جماعت اسلامی کو ڈالا یا ہماری منشا کے مطابق نہیں ڈالا یا غائب نہیں ہوئے اس دن، تو پھر تمہارے ساتھ یہ شروع۔ سیف صاحب، آپ تو بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے منتخب اراکین کی، ان نمائندوں کی۔ اقبال صاحب نے تو ایک اور بریکنگ نیوز دے دی کہ آپ ہی کی جماعت کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ آپ کو ووٹ نہیں دینے والے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ دیکھیے، یہ تو بیچارے ان کی جو ہے نا، انشاءاللہ تعالی ان کی یہ خوش فہمی اور ان کے یہ خواب جو ہے نا، ان کی کبھی تعبیر ان کو ملے گی نہیں۔ جماعت اسلامی تو الحمدللہ پہلے دن سے آج تک سب کے سامنے موجود ہے، نہ ہمارا کوئی نمائندہ بکا، نہ کوئی جھکا، نہ کسی نے کرپشن کی۔ سپریم کورٹ سے لے کر ہر جگہ الحمدللہ یہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی۔ خیر، یہ تو سیف صاحب، یہ تو خیر میئر کے الیکشن پر، میئر کے منتخب ہونے والے دن ہی پتہ چلے گا کہ جماعت اسلامی کا کوئی شخص نہ تو بکا لیکن کیا ٹکا، یہ بھی بات سامنے آئے گی۔ بہرحال اقبال صاحب سے میں ذرا سوال کرنا چاہوں گا۔ اقبال صاحب، جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ منتخب نمائندے جنہوں نے حلف برداری کی تقریب میں پارٹ لیا، حلف بھی اٹھایا اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو حلف نہیں اٹھا سکے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہوں یا نہ ہو، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں، ہمیں ووٹ نہ دے سکیں۔ بلال دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے کہا نا، میں تو بھائی کی تکلیف سے بہت زیادہ حیران پریشان ہوں کہ انہیں اپنے لوگوں سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی فکر، اور اتنی فکر ہے ان کو میئر بنانے کے لیے اتنا اٹاولے ہوئے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ ڈیفینڈ کرنے ان کی مجبوری بن گئی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے 30 40 50 لوگ جو جلاؤ گراؤ میں جو ان کو گرفتار کریں، ان کو نہ کریں جو الیکشن جیتے ہیں، جنہوں نے ہمیں ووٹ کرنا ہے خدا کے لیے، ان کو نہ کریں، خدا کا خوف کرو۔ 9 مئی کا واقعہ نہ پیپلز پارٹی نے ان کو پرووک کیا تھا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان کو پرووک کیا تھا، اور نہ وہ 9 مئی کے واقعے میں اچھا ایک سوال ہے، جزوی سوال ہے آپ کی گفتگو کے درمیان، کیونکہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے ریز کیا۔ آپ نے کہا جماعت اسلامی اتاولی ہوئی بھی ہے اپنے نمائندوں سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ بچانے میں، ڈیفینڈ میں۔ ٹھیک ہے اتحادی ہیں، وہ ان کا جمہوری حق ہے، کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی اگر میں جماعت کی بات کروں تو اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے بندے نے، اس کے ووٹر نے یا اس کے نمائندے نے اس کی ٹکٹ، پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا ہے اور وہ ووٹ آپ کو دے گی؟ ایسا کیا کر لیا پیپلز پارٹی نے؟ کیا پیپلز پارٹی زیادہ اتاولی تھی؟ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ، آپ کو پیٹریاٹ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ بھول گئے؟
دوبارہ ذرا ریپیٹ کیجئے گا اپنا جملہ، معذرت۔ پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی گئی تھی، فارورڈ بلاک جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھول گئے آپ؟ لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ اگر اتنے ہی سنسیئر ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ، تو آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پر کیوں نہیں الیکشن لڑا انہوں نے؟ سر ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے وہ، اگر فارورڈ بلاک بنا کر بیٹھے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو سے منحرف ہو جاتے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں یہ کہیں گے کہ جناب سب خرید لیے گئے، تو خدا کے لیے بھائی ہم نے کہا تھا کہ 9 مئی کو ملک میں آگ لگا دو اور اپنے لوگوں کا نیریٹو بدلوا دو، ہم نے کہا تھا کہ آپ تحریک انصاف چھوڑ دے، آج بلال غفار کی ابھی آپ نے ٹکٹ چلایا، ہم نے کہا تھا سابق صدر، اور پہلے تو آپ کو موجودہ صدر کا چلانا چاہیے کہ وہ چھوڑ گئے تحریک انصاف کو، پھر آپ نے بلال غفار کا چلایا، پہلے تو آپ نے آفتاب صدیقی کی چلانا چاہیے، جہاں پر ان کا تنظیم آفتاب صدیقی صاحب کے 2 دن ہو چکے ہیں، ان کا شارٹ چل چکا پروگرام کے اندر، یہ بلال غفار نے آج جو ہے وہ اعلان کیا، اس لیے میں نے یہ چلایا۔ بہرحال آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، کنٹینیو کیجئے گا اپنی بات۔ بلال ایک منٹ، بلال میری بات مکمل ہونے دیں۔ جہاں پر ان کا تنظیمی اسٹرکچر تباہ ہو گیا ہو، جہاں پہ ان کی ایم پی اے، ایم این اے، سابقہ منسٹرز ان کی پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو جو یو سی چیئرمین وائس چیئرمین ہے، یہ بیچارے اپنے اگر فارورڈ بلاک بناتے ہیں کسی کو لیڈ کر کے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کسی اور سیاسی جماعت نہیں جانا چاہتے آپ کے نیریٹو کے ساتھ، تو ان کے اوپر کسی نے بندوق تو نہیں رکھی؟ جماعت اسلامی نے تو ان کو ایڈوانس میں کہہ دیا کہ آپ بک گئے ہو، وہ ایک طرف آپ ان کے ووٹ مانگنے جا رہے ہو، دوسری طرف آپ ان کی خریداری کا الزام لگا رہے ہو ان کے اوپر کہ جناب آپ جو نا بک گئے ہو، بھائی آپ نے ان سے ووٹ بھی لینے ہیں، آپ ان کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہو، شکست آپ پہلے تسلیم کر رہے ہو۔ میں تو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو روک لیجیے گا، میں تو اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، آپ کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پورا شہر، پورا ملک اس بات کو سن رہا ہوگا، آپ کدھر بیٹھے ہیں بھائی؟ اپنے لوگوں کو سنبھالیں خدا کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا، جو منتخب بلال جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں یا جو کسی قصور میں نہیں ہے ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اس میں بھی یہ خوش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حلف لیا ہے وہ بھی تو آئے نا، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ میں اسی طرف بڑھ رہا ہوں، اسی سے متعلق سوال ہے کہ جن لوگوں کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہے، نامزد ہیں، اریسٹ کر لیا گیا ہے، وہ حلف اٹھا بھی چکے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہے، تو پھر کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں گے ان نشستوں کے اوپر، یا پھر وہ پروڈکشن آرڈر کے اوپر آ کر حلف لیں گے پھر کام کرتے رہیں گے؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر سابق میئر وسیم اختر صاحب تھے۔ جی بلال مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی بالکل آپ سے پوچھا ہے۔ جی جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا ان کو حلف اٹھانے کا موقع دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ قطعی طور پر وہ Very good. ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے، ڈی سیٹ نہیں ہو جاتے، وہ کسی بھی وجہ سے طبیعت کی خرابی کے باعث، کہ خدا نہ خواستہ کسی قریبی عزیز کی فوتگی کے باعث، ملک سے باہر ہونے کے باعث، کسی بھی باعث کوئی بھی منتخب نمائندہ اگر حلف نہیں اٹھاتا تو اس کو موقع ملتا ہے وہ دوبارہ حلف اٹھاتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا چودھری نثار نے کتنے طویل عرصے کے بعد ایک حلف اٹھایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے۔ تو ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے بھی حلف اٹھا لینا ہے بھائی۔ جب 70-80% لوگوں نے حلف اٹھایا ان کو تو پیپلز پارٹی نے نہیں روکا حلف اٹھانے سے، اور جو 10-20% لوگ رہ جاتے ہیں انہوں نے اگر حلف نہیں اٹھایا تو وہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کی فکر جماعت اسلامی کو ہونا۔ اچھا آپ نمبر گیم میں بڑے اسٹرانگ ہیں، آپ کی پریڈکشنز بھی مجھے جو ہے وہ سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ذرا ایک بات بتا دیجئے گا، 173 کا اسکور آپ کے پاس موجود ہے، سعید غنی اس بات کو انڈوس کر چکے ہیں، کتنے ایسے پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے ہیں جو آپ کو ووٹ کریں گے؟ ایک فگر تو ہوگا آپ کے پاس ایک محتاط اندازے کے مطابق، اور جماعت اسلامی کی جو آج آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جماعت اسلامی کے جو آپ کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں؟ بلال مجھ سے نمبر پوچھیے گا، میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ جس دن میئر کا انتخاب ہوگا جی اس دن پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ایوان میں ہوں گے اس کی جو میجورٹی ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرے گی، میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں۔ چلیں یہ بڑا دعویٰ ہے۔ جماعت اسلامی کے کتنے ہوں گے؟ آپ نے بڑی آج بریکنگ نیوز دی جماعت اسلامی کی۔ چند ایک لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، چند ایک لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کیا اب نظر کڑی رکھی جائے گی ان لوگوں پہ؟ دوبارہ سے پارٹی میٹنگ بیٹھے گی کیا، یا شور ہیں آپ کے کوئی نہیں ہے؟ صحیح ہے کہ یہ فارورڈ بلاک بنانے کی پالیٹکس اور یہ سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے ارکان کو پکڑا کے جمع کرنے کی پالیٹکس اور یہ چھانگا مانگا کی پالیٹکس، اس نے پاکستان کی سیاست پہ اتنا غلیظ کر دیا ہے نا کہ اب پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب ضمیروں کے سودے جس طرح ہوتے ہیں، یعنی میں تو کہتا ہوں کہ شرم کی بات ہے، شرم کا مقام ہے نا کہ آپ کی ایک حریف جماعت، اس وقت پی ڈی ایم کی جو بھی حکومت ہے وہ آپ نے پی ٹی آئی سے چھینی ہے۔ پی ٹی آئی کا اور پی ڈی ایم کا تو کوئی آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا نا کہ وہ چلیے اگر وہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہ بھی ڈالیں وہ آپ کو کس خوشی میں ووٹ ڈالیں گے؟ بھائی آپ نے ان کی حکومت، وہ کہہ رہے فارورڈ بلاک بن چکا ہے، آپ کو کیوں ووٹ ڈالیں گے؟ وہ آپ کو ووٹ صرف آپ کو یہ توقع ہے کہ آپ ان سے دھوس، دباؤ اور دھاندلی کے ذریعے ووٹ ڈلوا لیں گے، آپ ہی سمجھ رہے ہیں ان کے ضمیر خرید لیں گے۔ تو اگر یہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ آلریڈی کر رہے ہیں۔ آپ نے دھوس دھاندلی کے ذریعے سے کراچی میں 30-35 سیٹیں جس طرح رزلٹ تبدیل کرائے، دیکھیے پھر انتخابات نہ کرائیں،
پھر انتخابات کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اٹھا کے یہی دھاندلی چلیں ٹھیک ہے، بہرحال دھاندلی کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی، یہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا موقع ہے۔ بہرحال دونوں سیاسی جماعتوں کے اس وقت معزز مہمانوں کا شکریہ، اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب بھی موجود تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ جماعت اسلامی کے بھی چند ایک لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے، اور بڑے دعوے کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہا گیا ہے، اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی یعنی کہ 43 جو منتخب نمائندے ہیں ان میں سے میجورٹی پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے جا رہی ہے۔ اب یہ وقت بتائے گا جب میئر کے منتخب ہونے کا دن آئے گا۔ آگے پڑھیں گے اور آپ سے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ یعنی کہ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات نواب زادہ شاہ زین بگٹی کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ صوبائی وزراء جس میں مرتضی وہاب، چیف سیکرٹری سہیل راجپوت اور ایڈیشنل آئی جی کراچی، تمام لوگ وزراء کے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ وفاقی وزیر کے ساتھ ڈی جی اے این ایف میجر جنرل انیق رحمان، فورس کمانڈر بریگیڈیئر وقار رضوی اور دیگر جو ان کا ڈیلیگیشن تھا وہ موجود تھے۔ انسداد منشیات کے جو وزیر ہیں ان کے ساتھ سینٹر کا افتتاح کرایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ڈرگ اسمگلرز اور ڈرگ پیڈلرز کے خلاف جو ہے وہ آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ صوبائی انتظامیہ نے یہ بھی بات سامنے ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سی ایم سندھ نے اس بات کا اندیہ دے دیا ہے کہ عوام نے آگاہی ہم نے جو ہے وہ عوام کے اندر آگاہی مہم کے لیے تیار کر لی ہے یہ مہم، اور جوڈیشل اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ مہم چلائی جائے گی۔ ہماری اپنی نسلوں کو اس سماجی برائی سے بچانے کے لیے بھرپور اقدامات بھی کر رہے ہیں، اور شہر بھر میں جو سندھ پولیس ہے وہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اور کئی افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ شہروں کے اندر منشیات کے عادی لوگ پرانی عمارتوں میں، ویران سڑکوں پر اور راستوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ پلان کر کے جو ہے وہ ایک پلان تیار کیا گیا ہے، منشیات کے عادی لوگوں کو اٹھا کر بحالی کے مرکز میں لے جانے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت حیدرآباد میں ایک 50 بیڈ کا سینٹر موجود ہے، مزید ایک سینٹر قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔